اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ غاشیات کی تفسیر کے بارے میں جانیں گے۔ یہ مکیہ ہے۔ اس آیت میں 1 رکوع 26 آیتیں ہیں۔ اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کیا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس ایسی مصیبت کی خبر آ چکی جو چھا جانے والی ہے، یعنی قیامت کا دن، جس کی شدتیں اور ہولناکیاں ہر چیز پر چھا جائیں گی، اور کافر اس دن بدترین حالت میں ہوں گے۔ ان کے چہرے سیاہی مائل اور گندے ہوں گے، جبکہ ان کے مقابلے میں پرہیزگار چین کے باغوں میں ہوں گے۔ ان کے چہرے نور سے روشن ہوں گے اور ان کے قلب میں اطمینان ہوگا اور خوشی کے آثار چہرے پر نمایاں ہوں گے، اور گناہگاروں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لایا جائے گا، جن کے گلے میں طوق موجود ہوں گے، اور وہ ہر دروازے پر جنتیوں سے بھیک مانگیں گے مگر دھتکارے جائیں گے، اور یہ لوگ ایک دوسرے پر لعنت کر رہے ہوں گے، اور ان کے کچھ کام نہ آئے گا کہ انہوں نے مشقتیں جھیلی۔ یعنی یہاں مراد وہ کفار ہیں جو اپنی سی کوششوں میں لگے رہتے ہیں۔ کوئی سادھو، کوئی پنڈت، کوئی جوگی، کوئی راہب، یہ سب کے سب اچھے کام کرتے ہیں اور اپنے دین میں مشقتیں اٹھاتے ہیں، مگر ان کے یہ سب کوئی بھی کام نہ آئے گا۔ وہ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اور ایک جگہ جہنم کے گرم چشمے کا ذکر ہے کہ اس کا کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کے اندر کے ہر اعضاء کو جلا دے گا، اور جب کھانے کو کچھ کہیں گے تو انہیں کھانے کی خوراک میں خاردار جھاڑیاں یعنی کانٹے دار جھاڑیاں دی جائیں گی کہ انہیں کھاؤ، اور جب وہ کھائیں گے تو وہ پیٹ میں آگ لگا دے گی۔ آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے کہ دوزخ کے بھی طبقات ہیں اور الگ الگ ہیں۔ کئی دوزخیوں کو توڑ کا درخت کھانے کو دیا جائے گا، اور بعض لوگوں کو دوزخیوں کی پیپ پلائی جائے گی۔ قرآن مجید میں دوزخیوں کے کھانے کی مختلف جگہ پر مختلف اشیاء بیان کی گئی ہیں کہ وہ دوزخ میں کھانے کو دی جائیں گی۔ اور اس آیت میں وعید بھی بیان ہوئی ہے کہ کئی چہرے اس دن روشن ہوں گے، یعنی ایمان رکھنے والے بخش دیے جائیں گے، اور ان کے چہرے پر نور ہوں گے۔ نہ انہیں زمین کی تپش کا خوف ہوگا، نہ سورج کی گرمی ستائے گی، نہ رب تعالیٰ کا عذاب ہوگا، اور نہ فرشتوں کی لعن طعن ہوگی، نہ قیامت کی گھبراہٹ ہوگی، کیونکہ یہ لوگ یاد الہی میں مصروف رہتے تھے، اور انہیں بلند مقام اور بلند جگہ عطا کیا جائے گا۔ جنتی لوگ جنت میں کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے، جیسے غیبت، لعن طعن، جھوٹ، تشنیع وغیرہ، اور نہ کوئی بے فائدہ بات سنیں گے، اور نہ وہاں انہیں دوزخیوں کی چیخوں کی پکار سنائی دے گی۔ اور یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیہودہ باتوں سے بچنا، ہر بیہودہ باتوں کا بچنا مسلمان کا شیوا ہے۔ اور انہیں بلند تختوں پر بٹھایا جائے گا، یعنی کہ جنت میں ایسے بلند تخت ہوں گے جن کی بلندی 100 گز ہوگی، اور جب جنتی ان سے اترنا اور اوپر چڑھنا چاہیں گے تو وہ تخت خود بخود نیچے آ جائیں گے، خود بخود اوپر چلے جائیں گے۔ اور یہ بھی موجود ہے کہ جنت کے چشموں پر ترتیب سے گلاس رکھے ہوں گے، جن کی ترتیب کا حسن دیکھنے سے بھی لذت حاصل ہوگی۔ جنتی کو جب ان گلاسوں میں دودھ شہد پیش کیا جائے گا تو وہ انہیں خود ہی بھرے ہوئے ملیں گے۔ کوزے تو چشموں کے کنارے پر ہوں گے، جبکہ گھروں کا منظر اور بھی دلکش ہوگا۔ ان میں قالین بچھے ہوں گے جو کہ آرام دہ اور خوشنما ہوں گے، اور صفدر گاؤ تکیے لگے ہوں گے جو الگ حسن پیش کریں گے۔ اس آیت میں جب کفار نے جنت کی نعمتوں کا اتنا اچھا ذکر سنا تو وہ تعجب کرنے لگے اور ان کو جھٹلایا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کارخانے قدرت اور عجائبات پر نظر کرنے کی ہدایت فرمائی کہ وہ دیکھیں اور غور کریں۔ اس لیے اس آیت میں اونٹ کا بھی ذکر ہے کہ وہ اس اونٹ کو دیکھیں کہ ہم نے اسے کیسا بنایا ہے، اور اس زمین کو دیکھیں کہ اسے کس طرح بچھایا گیا ہے، اور یہ کافی لوگ جس پر چلتے ہیں، اور یہ زمین کیسے پانی پر بسائی گئی ہے۔ اگر یہ انصاف کی نگاہ سے دیکھتے تو اللہ کی وحدانیت اور قدرت کا انکار نہ کرتے، اور یہ کوئی راہ نہ پاتے۔ اگر ہم زمین کی ساخت کے بارے میں لکھنے بیٹھے ہیں تو کتنی ہی کتابیں لکھ ڈالیں، اس کی تعریف کب نہ ہوگی۔ جغرافیائی لحاظ سے علم ارضیات کی مختلف شکلیں اور شاخیں ہیں۔ بظاہر ساری زمین یکساں بنائی گئی ہے، مگر کئی تنوع ہیں کہ کہیں سے سونا نکلتا ہے، کہیں سے تیل، اور کہیں گیس، تو کئی دیگر دھاتیں۔ ایسے ہی انسان یکساں ہیں مگر در حقیقت مختلف ہیں۔ ان کے دل کی گندگی نکلتی ہے، کسی کے دل سے معرفت نکلتی ہے، کسی سے معرفت الہی، اور کسی کے ذکر الہی سے چشمے پھوٹتے ہیں۔ اگر اللہ کی قدرت کے عجائبات بیان کرنے بیٹھیں تو لکھ نہیں پائیں گے، اور قرآن میں دلائل کے ساتھ واضح کر کے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو سمجھایا کہ اس آیت میں اولین خطاب تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تمام دنیا کے مسلمانوں کو خطاب کیا گیا ہے،
کہ اگر کوئی سمجھانے کی استعداد رکھتا ہے، سمجھا سکتا ہے تو وہ دوسروں کو سمجھائے۔ اور آپ سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یہ ذمہ داری نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کو مسلمان کر کے ہی چھوڑیں، بلکہ اللہ کا پیغام ہی احسن طریقے سے پہنچا دینا آپ کا کام ہے۔ اس کے بعد اگر تمام لوگ کافر بھی رہیں تو آپ کا کچھ نہیں بگڑتا، کیونکہ آپ نے اپنا حق ادا کر دیا۔ کہ مثلاً اگر سورج سے کوئی روشنی نہ لے یا بادل سے کوئی فیض نہ حاصل کرے تو اس سے سورج یا بادل کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ بعض جبراً مسلمان نہ کریں، یعنی آپ جبراً مسلمان نہ کریں بلکہ اسلام کی تعلیمات کو پہنچا دیں۔ قبول کرنا نہ کرنا یہ ان کا اختیار ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو نصیحت کرتے ہیں، جو لوگ اس نصیحت پر عمل کرتے ہیں تو وہ جنتی ہیں، لیکن جو لوگ کفر پر ڈٹے رہتے ہیں تو ان کا ٹھکانہ جہنم میں اور حشر میں انہیں ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے، اور ان کا حساب بھی ہم ہی لینے والے ہیں۔ تو بحیثیت مسلمان ہمارا فرض ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈریں اور برے کاموں سے توبہ کریں، جھوٹ چغل خوری غیبت جیسے گناہوں سے بچیں۔ اس میں تمام عالم کے انسانوں کی بھلائی ہے۔ اگر میرا چینل پسند آ رہا ہے تو سبسکرائب کریں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اب میں آپ سے جا چاہوں گی، اللہ نگہبان۔